ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج کے ہمارے اس پروگرام میں آنے والی میری تمام مائیں اور بہنیں اور میری مدرسے کی تمام طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اللہ پاک کی بہت شکر گزار ہوں کہ اس اللہ نے مجھے اس دینی محفل میں بھیجا. پھر اس کے بعد میں اپنے مفتی صاحب کی بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا جو مہمان خصوصی کے عہدے پہ بٹھایا، ورنہ میں اس قابل کہاں تھی. میں بھی آپ ہی میں سے ایک عام سی لڑکی ہوں. میری بہنوں، آج جو میری تمام بہنوں نے اپنے پروگرام کیے ہیں، کسی نے نماز کے اوپر تقریر کی، کسی نے موت کے اوپر کی، کسی نے مکالمے پیش کیے. ماشاءاللہ سبھی نے اپنی صلاحیت کے مطابق سے بہت اچھے کیے. میری بہنوں، ابھی میری بہن طوبہ نے بتایا کہ علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہماری بخشش نہیں کرے گا بلکہ عمل کی بنیاد پر ہماری بخشش کرے گا. میری بہنوں، ابھی میری ایک بہن نے مکالمہ پیش کیا فال کے اوپر. فال کیا چیز ہے؟ فال کہتے ہیں کہ اپنے آنے والے کل کے بارے میں جاننا، اپنے آنے والے فیوچر کے بارے میں جاننا کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا. آج جو چل رہا ہے وہ تو چل رہا ہے، لیکن ہمیں اتنی جلدی ہوتی کہ ہم کل کے بارے میں بھی جاننے کی سوچتی. تو میری بہنوں، آپ یہ سمجھیں کہ عالم الغیب صرف اللہ رب العزت ہے. وہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا، وہ جانتا ہے ہماری زندگیوں کے بارے میں. وہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، وہی ہمارے آنے والے کل کے بارے میں جانتا ہے. اور ہم اگر اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ میری بہنوں کفر ہے. میری بہن نے بتایا کہ جو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو کل کی باتیں بتاتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عالم الغیب ہیں، ہمیں کل کے بارے میں پتا ہے، تو وہ اور جو اس کے پاس جا رہا ہے ان دونوں کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی اور ان کے ایمان بھی جاتے رہیں گے. یعنی وہ مسلمان سے کفر اختیار کر لیں گے. ان کے بارے میں یہ بتایا گیا. میری بہنوں، آج بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں اچھی خاصی زندگی چل رہی ہوتی ہے، لیکن وہاں ذرا سا فتنہ یہ آ جاتا ہے کہ ہم پر کروایا گیا ہے، ہم پر جادو کیا گیا ہے. بس اتنی سی بات ان کے گھر کی خوشیاں برباد کر دیتی ہے. پھر ہم ملا مولویوں کے پاس جاتے ہیں تعویذ کروانے کے لیے. پھر نہ جانے کیسے کیسے اگھوری ٹائپ کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. ایسے لوگ جو اگھوری ٹائپ کے ہوتے ہیں، جو نہ جانے کس طریقے سے قبر کی بہت سی بری طریقے سے کفر کی چیزوں سے لوگوں کا علاج وغیرہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس ہمیں نہیں جانا چاہیے. میری بہنوں، میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام یہ ایک نبی ہیں، نبی تھے جیسے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک نبی تھے جو ہمارے نبی سے پہلے آئے تھے. تو ان کی امت میں ایک بادشاہ تھا، وہ جادوگری پہ بہت یقین رکھتا تھا. وہ اس چیز کو نہیں مانتا تھا کہ اللہ ہے. وہ اللہ کی ذات کا انکار کرتا تھا کہ اللہ موجود نہیں ہے. وہ یہ کہتا تھا کہ جادوگری ہی سب کچھ چیز ہے، یعنی کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ جادو سے ہوتا ہے. تو وہ اس چیز کا بہت یقین رکھتا تھا. اس کے پاس ایک جادوگر بھی تھا جو اس کو سب باتیں بتایا کرتا تھا. وہ شیر خاص تھا اس کا، یعنی اسے مشورے دیا کرتا تھا. تو اس کا وہ جادوگر آیا اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، اب میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں زیادہ دن نہیں جیوں گا. آپ کسی شخص کو میرے پاس بھیج دیں تو میں اس کو جادو سکھا دوں تاکہ آنے والے وقت میں وہ تمہارا ساتھ دے. تو بادشاہ کو یہ بات ٹچ کری. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس کسی کو بھیج دوں گا. اس نے جب دیکھا کہ اس کی سلطنت میں، اس کے محل میں ایک بہت ہونہار بچہ تھا
ذہن کا بھی بہت اچھا تھا، مائنڈیڈ تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں اس بچے کو تمہارے پاس بھیجوں گا اور تم اس کو جادو سکھا دینا. تو وہ بچہ جب اس جادوگر کے پاس جایا کرتا تھا تو راستے میں اسے ایک عالم صاحب کا گھر ملتا تھا. تو وہ بچہ کہتا تھا کیوں نہ پہلے ان عالم صاحب سے ملاقات کر لوں، بعد میں اس جادوگر کے پاس جاؤں. تو وہ بچہ اس عالم صاحب کے پاس جاتا، ان سے دین کی باتیں سیکھتا. تقریباً بہت دن اس میں گزر گئے. وہ جاتا اور عالم صاحب کے پاس دین کی باتیں سیکھتا اور چلا جاتا. ایک دن جب وہ راستے سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا بہت مجمع تھا، بہت بھیڑ تھی. تو اس نے کہا یہ بھیڑ کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے جب لوگوں کو سائڈ کیا تو دیکھا کہ ایک شیر تھا، اس نے راستے کو گھیر لیا. تو اس بچے نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا آسمان کی طرف دیکھ کر کہ اے اللہ، اس طرح اللہ کو پکارا کہ اے اللہ، اگر اس جادوگر کی باتیں جھوٹی ہیں اور ان عالم صاحب کی باتیں سچی ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی ساری دنیا کا نظام چلانے والا ہے، اللہ ہی سورج چاند نکالنے والا ہے، تو اس پتھر میں وہ طاقت دے کہ یہ جو شیر ہے وہ مر جائے. اس نے بس اتنا کہا اور زور سے اس پتھر کو پھینک کر مارا اس شیر کو، اور شیر وہیں مر گیا. جب لوگوں نے دیکھا کہ اس بچے نے شیر کو مار دیا تو اس کے چرچے ہونے لگے اور پورے اس کی سلطنت میں یہ چرچے پھیلنے کی بچہ ہو نہ ہو کوئی بہت ہی زیادہ اللہ کے مقبول ہے. تو کچھ ٹائم کے بعد اس کے پاس ایک آدمی آیا جو اندھا تھا. اس نے کہا بھائی میں جانتا ہوں، میں نے یہ سنا ہے کہ تم لوگوں کی مشکلیں آسان کرتے ہو، لوگوں کی پریشانیاں دور کرتے ہو، کیا تم میری آنکھوں کی روشنی دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا دیکھو، سب سے پہلے نہ میں کسی کی مشکل آسان کرتا، نہ میں کسی کی ضروریات پوری کرتا، کیونکہ مشکل آسان کرنے والی ذات اللہ ہے، ضرورت پوری کرنے والی ذات اللہ ہے، نہ کہ دنیا میں کوئی انسان. ہاں اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے، ہاں اگر تم اللہ کو ایک مان لو گے تو میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کر دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ایمان لے کر آیا اور اس نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ آج سے میں ایک اللہ کی تصدیق کرتا ہوں، ایک اللہ کو مانتا ہوں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس نے ہاتھ اٹھایا آسمان کی طرف بچے نے اور کہا اے اللہ، یہ شخص جو تجھ پر ایمان لایا ہے، یہ شخص جو تیری تصدیق کرتا ہے، اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دے. اس کا بس یہ کہنا تھا کہ اللہ نے اس کی بینائی لوٹا دی، اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دی. جب یہ اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹائی تو پھر اور وہ فیمس ہو گئے اور اس کے چرچے ہونے لگے کہ واہ، یہ تو آنکھوں کی روشنی بھی مل جاتی ہے. تو یہ بات ہولے ہولے کر کے آہستہ آہستہ کر کے بادشاہ کے کانوں میں گئی، جو اللہ کا دشمن تھا، جو مسلمانوں کا دشمن تھا، جو اسلام کے خلاف تھا. یہ بات اس بادشاہ کے کانوں میں گئی. بادشاہ نے فوراً اس بچے کو اپنے دربار میں بلایا اور اس عالم صاحب کو بلایا جس نے اس کو دین کی تعلیم بتائی تھی. کہا کہ تم یہ کہو کہ اللہ نہیں ہے. اس بچے سے کہا کہ کہو اللہ نہیں ہے. تو اس بچے نے کہا ہم نہیں کہیں گے، ہم یہی کہیں گے، بلکہ ہم مر بھی جائیں گے اور مرنے کے بعد بھی ہمارے جسم سے یہی آواز آئے گی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو بادشاہ نے اس بچے سے کچھ نہیں کہا، اس عالم صاحب کو آری سے کٹوا دیا اور اس بچے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس بچے کو پہاڑ سے گرایا. اس کے تمام سپاہی اس بچے کو لے کر گئے اور پہاڑ پر چڑھ گئے. جب بچے نے دیکھا کہ اب یہ مجھے گرا رہے ہیں تو اس نے یہ نہیں کہا مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو. عام بچے ہوتے تو کس طرح دم مچاتے ہیں، لیکن میری بہنوں اس نے کیا کہا کہ اے اللہ مجھے بچا. کیا کہا کہ اے اللہ مجھے بچا، میں تیری تصدیق کرتا ہوں، میں تجھے مانتا ہوں، مجھے بچا لے میرے اللہ. بس اس کا اتنا کہنا تھا کہ اللہ نے ایک زلزلہ نازل کیا، جتنے بھی سپاہی تھے سب پہاڑ سے گر کر مر گئے. وہ بچہ صحیح سلامت آ گیا. جب بادشاہ نے دیکھا کہ وہ بچہ زندہ ہے پھر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو دریا میں پھینک دو، اس کو جھیل میں پھینک دو، اس کو ندی میں پھینک دو. تو اس کے
پکارا کہ اے میرے رب مجھے بچا لے، اللہ نے اس ناؤ کو الٹا کر دیا، جتنے سپاہی تھے سب اس دریا میں ڈوب گئے، لیکن وہ بچہ صحیح سلامت لوٹ آیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے اللہ پر پختہ یقین کر رکھا تھا، اسے زمانے کی فکر نہیں تھی، اسے لوگوں کی فکر نہیں تھی، اسے صرف اپنے اللہ کے اوپر یقین تھا۔ وہ آیا، بادشاہ کہتا ہے میں تجھے مار کر ہی رہوں گا، تو اس بچے نے کہا کہ تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو یہ ایک میری بات سنو۔ کہا کہ ایک بڑا سا میدان میں اپنی پوری سلطنت کے لوگوں کو کھڑا کر دو اور پھر اپنی کمان سے ایک تیر نکالنا اور یہ کہنا کہ یہ بچہ توحید کی تلقین کرتا ہے، یہ بچہ اللہ کو مانتا ہے، یہ بچہ جادو وغیرہ پہ یقین نہیں رکھتا، یہ بچہ صرف اللہ پہ یقین رکھتا ہے، پھر اس تیر کو چلانا میرا انتقال ہو جائے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا، ایک بڑا سا میدان لیا، تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، تمام سپاہیوں کو اکٹھا کیا، پھر اپنی تیر سے کمان نکالا اور وہی الفاظ دہرائے جو اس بچے نے کہے تھے اور اس تیر کو چھوڑ دیا۔ وہ بچے کی کمپٹی پہ جا کے لگا اور اس نے وہی دم توڑ دیا۔ میری بہنوں، وہ بچہ مرا ضرور تھا لیکن اس نے پیغام توحید کا دیا تھا۔ اس نے یہ کہا مر جانا گوارا کرنا، اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا گوارا نہ کرنا۔ وہ مر کے تو چلا گیا لیکن زمانے کو یہی پیغام دے گیا کہ اللہ ایک ہے۔ میری بہنوں، گھر پر میں اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو غلط راستے اختیار نہیں کرنا بلکہ اللہ کو پکارنا، کیونکہ اللہ کہتا ہے اے میرے بندوں، اے میری بندیوں، کسی بھی پریشانیوں میں آ جاؤ مجھے پکارو، اپنے اللہ کو پکارو، میں تمہیں دوں گا۔ میری بہنوں، بس میں اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے۔